پہلگام حملے میں 26 بھارتی شہریوں کی ہلاکت کو ایک سال گزرنے کے بعد کیا بھارت عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نہایت اہم جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں بھارت کی خود کو گلوبل ساؤتھ کے رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کو نقصان ہوا ہے۔ یہ موضوع بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے ہی نہایت حساس ہے، لیکن آئیے جذبات کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ کر دونوں ممالک کے درمیان بیانیے کی اس جنگ کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ اپریل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک ہلاکت خیز عسکریت پسند حملے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کا آغاز کیا اور سخت جوابی کارروائی کی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کیے اور اس پر ریاستی سرپرستی پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا۔ پاکستان نے ان حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کر دیے اور تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ایٹمی صلاحیت سے لیس یہ دونوں ہمسایہ ممالک دہائیوں سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں، لیکن پہلگام حملہ اس تناظر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف ایک عالمی سفارتی مہم شروع کی۔ بھارت نے 50 سے زائد سیاستدانوں کو 32 ممالک میں بھیجا تاکہ بھارت کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے اور پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جا سکے۔ پاکستان نے بھی اسی نوعیت کا جواب دیا اور اپنا وفد دنیا بھر میں بھیجا اور دونوں فریقوں نے عالمی سطح پر اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں ایمانداری سے کہوں تو اس سب کا مقصد زیادہ تر اندرون ملک عوامی تاثر کو متاثر کرنا تھا، نہ کہ کسی ٹھوس عملی نتیجے کا حصول۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنی سفارتی حکمت عملی کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب بھی ثابت ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں یہ سمجھ لیا کہ امریکی انتظامیہ کیا چاہتی ہے، اور اس نے سول اور عسکری دونوں سطحوں پر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے بظاہر ایک قریبی ذاتی تعلق استوار کر لیا ہے۔ آخر کار سفارتکاری کا دار و مدار تعلقات پر ہی ہوتا ہے۔ اور اب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ایک سفارتی محبوب کے طور پر سامنے آیا ہے، اہم عالمی مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے تعریف سمیٹ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اس سفارتی مقام تک کیسے پہنچا؟ پاکستان کے تہران اور ریاض کے ساتھ تو اچھے تعلقات تھے ہی، لیکن اس نے واشنگٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو از سر نو ترتیب دیا اور اسلام آباد بیجنگ کے قریب بھی ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ایک موزوں پلیئر بن گیا۔ لیکن پاکستان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اس نے ان روابط کو بامعنی بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ بھارت بھی اپنے حصے کی سفارتی توجہ حاصل کر چکا ہے، خاص طور پر روس اور یوکرین سے جنگ بندی کی اپیل کے معاملے میں۔ تاہم امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے تناظر میں وہ اس کردار کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ سچ کہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھارت نے اس تنازع میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ واپس اپنے بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، کیا اس تمام صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو سفارتی طور پر مات دے دی ہے؟ میں بنیادی طور پر اسے 0-0 والا معاملہ نہیں سمجھتی۔ اگر پاکستان اس مکالمے کو کامیابی سے منعقد کرنے اور اس تنازع کے خاتمے میں سہولت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس نے بھارت کی کوکنگ گیس، کھاد اور دیگر روزمرہ ضروریات تک رسائی کو محدود کیا ہے، تو اس سے بھارت کو بھی فائدہ ہوگا اور مجموعی طور پر پوری دنیا کو بھی۔